اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سارے انعامات کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو آدمی اللہ کی اطاعت کرے گا اور رسول کی اطاعت کرے گا، یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پر انعام فرمایا؟ یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کرنے والے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ جو لوگ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور مقبول ہیں، ان معزز ہستیوں کا قرآن میں دوسرے لوگوں کو اتباع کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی پہلی سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ہدایت عطا فرما دیجئے سیدھے راستے کی، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب کن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا؟ وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر لازم کر دیا کہ وہ ہر نماز میں ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا کریں جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ یہ پہلا وعدہ ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرنے والے ہیں، وہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ اور دوسرا وعدہ یہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمائیں گے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اور تیسرا وعدہ یہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ ان کو جنت میں داخل فرمانے کا وعدہ کرتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، ایسی جنت جس کے اندر نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، وہ آدمی اس میں ہمیشہ رہے گا، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور بہت سارے انعامات کا وعدہ فرمایا ہے، میں نے ان میں سے صرف 3 کا ذکر کیا۔ تو جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت عظیم الشان عمل ہے، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی انتہائی سخت گناہ ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدود سے تجاوز کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل فرمائیں گے، اس میں ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے اہانت والا عذاب ہے۔ بہت ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے بارے میں اپنے عذاب کا ذکر فرمایا ہے، ان کو جہنم میں داخل فرمانے کا ذکر فرمایا ہے۔ قیامت کے دن یہی لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ عرض کریں گے، افسوس کا اظہار کریں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش کہ ہم اللہ کی اطاعت کر لیتے، کاش کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیتے۔ لیکن اس دن افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما دیں گے۔